قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج ہمارے درس کا موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے کہ جو آج کل حالات فلسطین میں چل رہے ہیں تو ان حالات کے تناظر میں بہت گردش میں ہے یہ موضوع اور یہ بات کہ جی امام مہدی آنے والے ہیں، آ گئے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، بس یہ اگلے سال آئے، اس سے اگلے سال آئے، اور بہت سے قیاسات سامنے آتے رہتے ہیں. تو اس بارے میں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب تفصیل معلوم ہونی چاہیے کہ امام مہدی کون ہیں، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں آئیں گے، کن حالات میں آئیں گے، اور ان کی علامات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کون کون سے نظریے ان کے بارے میں اس وقت لوگوں کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ ایک لفظ امام لگتا ہے کہ امام مہدی، زیادہ یہی بولا جاتا ہے. تو ان کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں. ایک تو امام اس لیے کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا اور امام مہدی جو ہیں وہ مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ادھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ پیچھے ہوں گے کہ آپ آگے ہو کر نماز پڑھائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ آپ کے پیچھے میں نے نماز پڑھنی ہے. تو وہ پوری نماز عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے ادا کریں گے. اس کے بعد پھر نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے. تو چونکہ انہیں ایک نبی کی امامت کا شرف حاصل ہوگا، اس نسبت سے ان کو امام کہا جاتا ہے. ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ امام حکمران کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے. تو چونکہ یہ امام مہدی اپنے زمانے میں ایک لمبا عرصہ تک حکمرانی کریں گے، 7 سال ان کی حکمرانی رہے گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر وہ سارا ہولڈ ان کو دے دیں گے. تو چونکہ یہ ایک وقت میں مسلمانوں کے حکمران رہیں گے، اس نسبت سے بھی ان کے ساتھ امام کا لفظ بول دیا جاتا ہے. پھر امام مہدی علیہ السلام کہیں یا رضی اللہ عنہ کہیں، یہ بات بھی ایک سمجھنے کی ہے. دیکھیے علیہ السلام کا معنی ہے ان پر سلامتی ہو. ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام. کوئی سلام بھیجے تو جواب میں ہم کہتے ہیں علیک وعلیہ السلام، کہ تم پر بھی اور جس نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلامتی ہو. تو اس کا مطلب ہے یہ دعائیہ کلمہ ہے، کسی کو بھی کہہ لیں، مجھے کہہ لیں، آپ کو کہہ لیں، کسی عالم کو کہہ لیں، کسی صحابی کو کہہ لیں، سب جائز ہے، منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن اصطلاح جو ہوتی ہے اس کی پابندی کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. مثلاً آپ اس کو مثال سے سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو باپ سے بڑا ہوتا ہے اس کو ہم تایا کہتے ہیں، جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو چچا کہتے ہیں، ماں کا جو بھائی ہے اس کو ماموں کہتے ہیں. یہ ہم فرق کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی میں اپنے ابے تو وڈے نو چاچا کہاں گا، چھوٹے نو ماما کہاں گا، تے مامے نو تایا کہاں گا، کیوں بھائی میری مرضی ہے، میری اصطلاح ہے، اور کیا گناہ ہے اس طرح کہنا؟ اب اپنے ماموں کو کوئی چچا کہہ دے یہ گناہ تو نہیں ہے، کوئی تایا کو ماموں کہہ دے یہ گناہ تو نہیں ہے. لیکن لوگ پریشانی میں پڑ جائیں گے. تو آپ کہیں گے کہ جی یہ میرے ماموں ہیں، وہ کہیں گے ماموں ہے تے تیرے ابے دا بھراوا یار. تو آپ کہیں گے نہیں میں بس ابے دے بھرا نوں ماما ہی کہنا ہونا. تو لوکی لتر لا کے لمیاں پالن گے، تو سانو پاگل سمجھے ہوئے، تو نے اپنا ہی جہان بنایا ہوا جو تیرے جی میں آتا ہے. تو ان اصطلاحوں کی پابندی نہیں کریں گے تو لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. اب دیکھیے ابراہیم نبی کا نام بھی ہے، صحابی کا نام بھی ہے، اور تابعی کا نام بھی ہے. اب میں کہوں کہ حضرت ابراہیم نے یوں کہا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا نبی کی بات ہو رہی ہے، صحابی کی بات ہو رہی ہے، تابعی کی بات ہو رہی ہے. تو میں کہوں گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ سمجھ جائیں گے نبی کی بات ہے. میں کہوں گا ابراہیم رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ سمجھ جائیں گے صحابی کی بات ہے.
اور میں کہوں گا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ سمجھ جائیں گے یہ کسی بزرگ کی بات ہے، تابعی کی بات ہے۔ تو علماء نے یہ جو لفظ ہیں علیہ السلام، یہ نبیوں کے ساتھ، رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ، اور رحمت اللہ علیہ یہ صحابہ کے علاوہ سب لوگوں کے ساتھ جوڑنے کی ہمیں مشورہ اور پابندی کا اہتمام کروایا۔ آپ بھی کریں گے تو صحیح ہے، اب نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ میں کہوں گا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کی اور یوں ہوا، آپ کہیں گے مولوی صاحب کا دماغ ہل گیا، شیخ عبد القادر جیلانی اب کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کب کے ہیں، بھائی ان کی ملاقات کہاں ہوگی؟ تو میں کہوں گا نہیں، وہ ابراہیم ایک بزرگ کا نام ہے، میں ان کو ویسے ہی علیہ السلام کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کہیں گے اجی آپ کے بیان میں تو پھر بیٹھنا فضول ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ بات کس کی کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں، ان اصطلاحوں کی پابندی بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس لیے امام مہدی کے ساتھ اگر رضی اللہ عنہ جوڑا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کریں گے، ان کے ساتھ 2 سال گزاریں گے، چونکہ وہ ان کے صحابی بن جائیں گے، اس وجہ سے ان کو رضی اللہ عنہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی علیہ السلام بھی کہہ دیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن دونوں لفظوں میں سے رضی اللہ عنہ کہنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان جو ہیں، ان کا کچھ تعارف میں پہلے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد نظریات عرض کروں گا کہ ان کے بارے میں کیا کیا نظریے پائے جاتے ہیں، پھر آخر میں عرض کروں گا جب یہ آئیں گے تو اس وقت حالات کیا ہوں گے اور یہ کریں گے کیا آ کر، اور پھر اس کے بعد ان کا دنیا میں رہنا سہنا کیسا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ان کی علامات بتائیں اور فرمایا کہ اسمہ اسمی، کہ جو میری اولاد میں سے قیامت کے قریب ایک پیدا ہوں گے، امام مہدی کے بارے میں فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور وہ میری نسل یعنی سید ہوں گے، قریشی ہوں گے۔ یہ حضور نے سب بتا دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ علیہ السلام کے 2 نام ہیں، محمد قرآن میں 4 جگہ آیا، احمد قرآن میں 1 جگہ آیا، تو ان کا نام یا تو محمد ہوگا یا احمد ہوگا، اور زیادہ جو علماء کا گمان ہے وہ محمد کے بارے میں ہی ہے کہ امام مہدی جو ہیں ان کا نام محمد ہوگا، اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہوگا، حضور کی والدہ کے نام، آمینہ ہوگا حضور کی والدہ کے نام پر، لیکن یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، علماء نے اس کو تاریخ میں کہیں دیکھا تو نقل کر دیا۔ یہ تو طے ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قریشی ہوں گے اور میری نسل سے ہوں گے۔ اب نسل میں حضرت حسن اور حسین ان دونوں میں سے کس کی اولاد سے ہوں گے؟ بعض علماء نے لکھا ہے اور روایات میں اس کا ذکر بھی ہے کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ تو علماء نے اس میں تطبیق یوں دی ہے کہ ان کے جو والد ہوں گے وہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، ان کی والدہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوں گی، تو حسن اور حسین دونوں کا رنگ ان میں پایا جائے گا، اس وجہ سے کہیں ان کو حسنی کہہ دیا گیا اور کہیں ان کو حسینی کہہ دیا گیا، تو دونوں ہی نسل سے اللہ پاک ان کو جو ہیں وہ انوارات نصیب فرمائیں گے۔ اور بعض علماء نے ایک بڑا عجیب یہاں نقطہ بھی لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 مشہور بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کی اولاد سے کئی نبی آئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک ہی آئے ہیں اور بڑے مضبوط آئے ہیں، وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علماء فرماتے بالکل اسی طرح حضرت علی کے 2 اولاد حسن اور حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے بہت سے ائمہ، بہت سے بزرگان دین، اولیاء کرام پیدا ہوئے، تو مناسب تھا کہ حضرت حسن کی اولاد سے بھی کوئی ایک ہی ایسا پیدا ہو جاتا جو اسماعیل علیہ السلام کی طرح کوئی وزنی بندہ لے کر آتا، اور وہ امام مہدی ہی ہوں گے جو ان کی اولاد سے آئیں گے، اور ان کا مقام بہت اونچا ہوگا۔ اچھا، بعض علماء کا قول یہ ہے، یہ روایات میں اس کا ذکر ہے
کہ حضرت ابو بکر و عمر سے بھی امام مہدی افضل ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھنے اول تو یہ بہت ضعیف روایات ہیں، دوسرا یہ کہ یہ حضور علیہ السلام کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ علامہ ابن سیرین ایک بڑے محدث بزرگ گزرے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے بڑے امام تھے، ان کا قول ہے، اور چونکہ یہ قول اجماع امت کے خلاف ہے، اس وجہ سے امام مہدی کا درجہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر سے بڑا نہیں ہوگا، ہاں وہ اپنے وقت میں بہت بڑے ہوں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ امام مہدی جو ہیں یہ پیدا کہاں ہوں گے، تو ان کے بارے میں روایات میں صاف صاف آتا ہے مولودہ بالمدینہ، کہ ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی، وہیں پر پلے بڑے ہوں گے یہ وہاں پر، تو یہ ان کے ابتدائی حالات ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں آگے پھر کیا ہوگا جب یہ تشریف لائیں گے، تو مختصر خاکہ پہلے سمجھ لیں کہ 40 سال کی عمر میں امام مہدی جو ہیں ان کا ظہور ہوگا۔ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اللہ القاء فرمائیں گے اور وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تو یہ مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے، طواف کر رہے ہوں گے تو وہاں پر بڑے بڑے علماء ان کو پہچان جائیں گے، پھر وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر ان کی حکومت قائم ہوگی، آگے پھر تفصیل ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب یہ وہ نظریہ ہے جو موٹا موٹا ہے ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا۔ اب ان کے بارے میں 3 نظریے بہت مشہور ہیں۔ ایک نظریہ یہ کہ امام مہدی کوئی شخصیت ہے ہی نہیں، نہ انہوں نے آنا ہے، یہ تو ایسے ہی بس لوگوں نے گھڑ گھڑ لیا، کوئی مہدی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل سرے سے انکار ہی کر دیتے امام مہدی کا۔ ایسے کچھ لوگ پیچھے بھی گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ امام مہدی کے آنے کے بارے میں جو روایات ہیں، 37 صحابہ سے الگ الگ روایات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ چلو 1-2 صحابہ بھی ہوتے نا تو پھر بھی بڑی بات تھی، 37 صحابہ نے بتایا ہے ہمیں کہ حضور علیہ السلام سے سن کر کہ امام مہدی ہوں گے، آئیں گے۔ اب کوئی کہے نہیں جی یہ تو سب ایسے ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈھیٹ ہے، اور ڈھیٹ پن کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ پھر امام مہدی کے آنے کے اشارے قرآن پاک کی بھی 2 آیات میں موجود ہیں۔ مثلا پہلے سپارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس میں آگے اللہ نے فرمایا کہ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان یہود اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلت دیں گے۔ اب اس کی تفسیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام سدی سے، حضرت اکرمہ سے، یہ بڑے بڑے تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر نقل کی ہے کہ ان کو جو دنیا میں یہودیوں کو ذلت ملے گی کہ خزیہم فی الدنیا بخروج المہدی، وہ امام مہدی کے آنے کے بعد اللہ ان کو ذلیل کریں گے، تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں امام مہدی کے آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح 10ویں سپارے میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے جس میں یہ بھی فرمایا کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، کہ 12 نقیب اللہ تعالیٰ نے بھیجنے ہیں، یعنی 12 بڑے بڑے حکمران اور امیر جو ہوں گے وہ آئیں گے۔ اب وہ 4 تو وہی ہیں خلفائے راشدین جو گزر گئے، کچھ بیچ میں آ گئے، اور انہی میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انہی میں جو سب سے آخری نقیب ہوں گے، آخری امام اور حکمران ہوں گے، وہ حضرت امام مہدی ہی ہوں گے۔ تو گویا قرآن میں ان کا اشارتاً ذکر موجود ہے 2 آیتوں کے اندر۔ اب کوئی کہے جی وہ کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ تو تفاسیر کا بھی انکار کر رہے ہیں جو پیچھے سے آ رہی ہیں، تو یہ تو بالکل سننے کے بھی لائق نہیں ہے نظریہ۔ دوسرا نظریہ بعض لوگوں کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ حضرت حسن عسکری رحمہ اللہ، یہ اہل بیت کے بڑے اہم بزرگ گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور تقریباً 1250 سال گزر چکے ہیں ان کو پیدا ہوئے، اور وہ اس وقت سے سامرا کی غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب مسلمان ختم ہونا شروع ہوں گے اور 40 کامل مسلمان رہ جائیں گے تب وہ ایک دم باہر آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، برہنہ آئیں گے،
اور پھر آ کر وہ اپنی حکومت قائم کریں گے، حکومت کا نظام کریں گے، اور بھی بہت سی اس میں باتیں ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، آ جائیں گے۔ تو یہ نظریہ بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد کے بالکل الٹ ہے، اس لیے کہ ہمارا نظریہ ہے وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، لیکن یہاں تو ان کے والد کا نام حسن عسکری آ رہا ہے، اور وہ ان کا نام محمد ہوگا، اور یہ اس امام کا نام بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا نام اصل میں کیا ہوگا۔ پھر وہ پیدا ہوں گے قیامت کے قریب، یہ کہہ رہے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ پیدا مدینہ میں ہوں گے، ان کی پیدائش سامرا کے کسی علاقے میں ہو رہی ہے۔ تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جب آئیں گے تو نئی شریعت لے کر آئیں گے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی ہمارے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے اور اسی کو آگے پھیلائیں گے، کوئی نئی شریعت وہ لے کر نہیں آئیں گے۔ تو یہ نظریہ بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد پر بالکل منطبق نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا نظریہ وہ قادیانیوں کا ہے، یہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا امام مہدی پیدا ہوں گے، آئیں گے، اور قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی چلے گئے ہیں دنیا سے، اب وہ قیامت کے قریب نہیں آئیں گے۔ اب چونکہ یہ طے تھا کہ امام مہدی کے ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، تو اب قادیانی بیچارے ٹینشن میں تھے، بھئی یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے 1892 میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں۔ اچھا ایک بات یہاں سمجھیے، جو امام مہدی کے بارے میں علامات کتابوں میں آتی ہیں، ان میں یہ علامت بھی ان کی لکھی ہوئی ہے کہ امام مہدی اپنے آپ مہدی ہونے کا دعویٰ بالکل نہیں کریں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے میں مہدی ہوں اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو، مجھے مانو، نہیں، بلکہ علماء صلحاء طواف کے دوران وہ ان کو پہچان جائیں گے اور کہیں گے آپ ہی مہدی ہیں۔ وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، میرا نام محمد ہے، میرے والد کا نام عبداللہ ہے، میں قریشی ہوں، سب کچھ ہے، لیکن میں بیعت نہیں کروں گا۔ وہ کہیں گے اگر آپ ہم سے بیعت نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے اللہ کے ہاں، اس لیے وہ زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر ان کا جو ہے وہ نام پوری دنیا میں ایک قسم کا پھر بعد میں مشہور ہوگا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کو مسئلہ یہ پیش آیا کہ جب اس نے دعویٰ کیا تو اس کے دعوے سے چند سال پہلے یمن میں ایک آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور وہاں اس نے اپنی حکومت بھی قائم کر لی، بہت سے علاقے بھی فتح کر لیے۔ اب اس نے کہا اگر میں بھی دعویٰ کروں گا تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، دو مہدی تو نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہوئے گا۔ انہیں کہا ان میں تھوڑا انتظار کرنا ہے، کسے بننے لگ گئے تھے، پھر میں بیچانا میدان دے۔ پھر اس نے اس کے کافی سالوں کے بعد 1892 میں یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ اس کا دعویٰ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹا تھا، کیونکہ مہدی نے تو کہنا ہی نہیں ہے میں مہدی ہوں۔ پھر مہدی نے جو بیعت لینی تھی وہ مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیعت ہوگی، اور وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، پھر مکہ آئیں گے۔ اور خیر سے مرزا غلام احمد قادیانی نے تو پوری زندگی نہ مکہ دیکھا نہ مدینہ دیکھا، یہ تو کبھی گیا ہی نہیں وہاں پر، تو یہ مہدی کیسے اپنے آپ کو ثابت کرے؟ پھر مہدی کا نام محمد ہوگا اور اس کا نام غلام احمد ہے، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے ابا کا نام غلام مرتضیٰ تھا۔ وہ مدینہ میں پیدا ہونے ہیں اور یہ گرداسپور ہندوستان میں پیدا ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کتنا فرق ہے آپس میں کہ یہ مہدی کس طرح ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ڈٹائی سے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، اور یہی اس کے جھوٹا ہونے کی علامات تھی کہ ایک بات بھی امام مہدی والی اس میں نہیں پائی جا رہی، کیونکہ انہوں نے تو 7 سال حکومت کرنی ہے اور اس کو تو 7 گھنٹے کی بھی حکومت نہیں ملی بیچارے کو۔ پھر امام مہدی کا انتقال ہوگا تو امام مہدی کے ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب اس نے سوچا کہ عیسیٰ نے بھی آنا ہے تو میں ان کی کرا، انہیں کیا پتہ ہی پاڑ دے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی، اور یہ سمجھ لیں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب، لیکن قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو جب یہودیوں نے پھانسی دی تو وہ وہاں سے بچا کے نکل گئے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ کشمیر میں آ گئے اور سری نگر میں آ کر چھپ گئے۔
پھر وہیں رہے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی قبر بھی سری نگر میں ہے۔ اب کوئی عیسیٰ نہیں آئے گا قیامت کے قریب، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، اور ان کی قبر وہاں کشمیر سری نگر میں ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے قادیانیوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مہدی کے ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ نے آنا تھا، تو اس نے کہا بھی لوگ کہیں گے وہ کہاں ہیں، عیسیٰ تو آئے ہی نہیں تیرے دور میں۔ انہوں نے کہا میں پہلے ہی انہوں نے فوت کر دیں تاکہ انہوں نے آنے والا سلسلے ختم ہو جائے۔ تو یوں قادیانیوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا کہ انہوں نے بھی مہدیت کا دعویٰ کر کر اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بھی دعویٰ کر دیا۔ تو یہ عقیدہ بھی مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت امام مہدی قیامت کے قریب پیدا ہوں گے اور وہیں مدینہ منورہ میں ہوں گے، حتیٰ کہ ان کا تو حلیہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتابوں میں منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مہدی جو ہوں گے کث اللحیہ، ان کی داڑھی گھنی ہوگی، اور اکحل العینین، ان کی آنکھیں بڑی اور سیاہ ہوں گی، اور اقنا، ان کی ناک لمبی اور تھوڑی اٹھی ہوئی ہوگی، اور براق الثنایا، ان کے سامنے کے جو دانت ہیں وہ بڑے سفید اور خوبصورت ہوں گے، اور جسم ان کا ذرا چست بدا ہوا ہوگا، ڈھیلا ڈھالا نہیں ہوگا۔ یہ موٹا موٹا نقشہ ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ امام مہدی کی زبان میں لقنت ہوگی، اور وہ ٹھیک سے بات کرنا ان کو دشواری ہوگی، تو کبھی کبھی وہ جیسے انسان ڈیسپریٹ ہو کر یوں ہاتھ مارتا ہے، بولا نہیں جاتا، تو وہ ایسے اپنی ران پر کبھی کبھی ہاتھ بھی ماریں گے جب ان سے صحیح الفاظ ادا نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ ان کی علامات ہیں۔ اب جب ان کا ظہور ہوگا تو 40 سال ان کی عمر ہوگی اس وقت، مختلف آتی ہیں عمریں، لیکن تقریباً یہی زیادہ صحیح قول ہے کہ 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہوگا۔ اس وقت ہوگا کیا؟ اب یہ سمجھیں حالات کیا ہوں گے اور وہ کن حالات میں آئیں گے، پھر انہوں نے کرنا کیا ہے۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہوں گے، جب ان کا 40 سال کا قریب وقت آ جائے گا، اس وقت حالات یہ ہوں گے کہ ایک تو وقت بہت تیزی سے گزرے گا، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن یوں گھنٹوں میں گزریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، پوری دنیا میں ظلم و ستم عام ہو جائے گا، قتل و غارت اتنی بڑھے گی، اور بعض علماء نے تو اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جنگ عظیم لگ جائے گی، عالمی جنگ چھڑے گی، جس میں بہت قتل و غارت ہوگی، اتنی قتل و غارت ہوگی، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی 50 عورتوں کا کفیل ہوگا، بندے رہیں گے ہی نہیں دنیا میں، عورتیں رہ جائیں گی، اتنے کم مرد رہ جائیں گے اس وقت۔ تو اس کے بعد حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب امام مہدی کا وقت قریب آ جائے گا تو دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، اور اس میں ایک سونے کا پہاڑ جو ہے وہ ظاہر ہوگا، لوگ اس کو لینے پر لڑیں گے، قتل و غارت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پہاڑ کے سونے میں سے اگر کوئی تمہیں کچھ دے اور تم اس زمانے میں ہو تو اس میں سے مت لینا، کیونکہ وہ برکت والا نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی ہے کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا، اس سے پہلے عیسائیوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، ان کی حکومت بہت پھیل جائے گی، اتنی پھیلے گی کہ مدینہ منورہ کے قریب خیبر ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ خیبر کے قریب تک عیسائیوں کی حکومت آ جائے گی، اور پوری دنیا میں وہ چھا جائیں گے، مسلمان سکڑ جائیں گے، تھوڑے سے رہ جائیں گے۔ اس وقت عیسائیوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں گے۔ اب جب وہ 2 لڑیں گے تو ایک گروہ کا مسلمان ساتھ دیں گے، کیونکہ اگر وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ ان کو بھی ماریں گے۔ تو جب یہ لڑائی ہوگی تو جس گروہ کا مسلمان ساتھ دے رہے ہوں گے وہ جیت جائے گا۔ اب جب وہ جیتے گا تو وہ گروہ کہیں گے صلیب کی وجہ سے ایسا ہوا، صلیب غالب آ گئی۔ مسلمان کہیں گے نہیں، اللہ نے ایسا کیا ہے اور اسلام غالب آیا۔ پھر ان کی اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، اور اتنی لڑائی ہوگی کہ یہ لوگ وہاں سے یعنی شکست کھا کر مسلمان آ جائیں گے مدینہ منورہ، اور وہاں آئیں گے تو یہ کہیں گے اب تو امام مہدی ہی آئیں گے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور ہمیں نجات ملے گی۔ اسی سال میں جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ان سے پچھلے سال میں یہ ہوگا کہ رمضان کے اندر، پہلی رمضان کو چاند گرہن لگے گا،
15 رمضان کو سورج گرہن لگے گا، یعنی اتنے وقفے سے چاند اور سورج گرہن لگے گا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 2 دفعہ ہوگا سورج گرہن، حالانکہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ نہیں ہو پاتا ایک مہینے میں، لیکن اس سال 2 دفعہ یہ عمل ہوگا۔ اب یہ بھی علامت ہوگی کہ وہ آ رہے ہیں۔ پھر اس سال یہ ہوگا کہ حج ہوگا، اور مسلمان بغیر امیر کے حج کریں گے، اور مینا کے اندر چونکہ امیر تو کوئی ہوگا نہیں، آپس میں مسلمانوں کی کسی وجہ سے لڑائی ہوگی حاجیوں کی، اور اتنی خون ریزی ہوگی مینا میں کہ خون ہی خون بہہ جائے گا۔ اب وہاں سے مسلمان پھر بھاگ کر مکہ آئیں گے اور کہیں گے بھی یہ تو بڑا نظام خراب ہے، کسی کو امیر بنانا چاہیے، مکہ کا امیر قتل کر دیا جائے گا۔ اب مدینہ منورہ میں امیر بنانے کے لیے بحث چل رہی ہوگی، کسی کو امیر بنایا جائے، تو امام مہدی مدینہ میں ہیں، اب وہ یہ سنیں گے تو ان کو ڈر لگے گا کہ کہیں مجھے نہ امیر بنا دے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کر مجھے امام نہ بنا دے، تو وہ اس ڈر سے مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے۔ جب وہ مکہ جائیں گے تو وہاں پر طواف کر رہے ہوں گے، اس سال پوری دنیا سے بڑے بڑے علماء، صلحاء اور جو بڑے بڑے یعنی اولیاء ہوں گے وہ وہاں تشریف لائیں گے حج کے لیے، اور وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران امام مہدی کو وہ پہچان جائیں گے، اللہ پاک ان کے دل میں ڈالیں گے کہ یہ ہے جس کا انتظار ہے۔ وہ آ کر ان سے تعارف کریں گے، ان کا نام، باپ کا نام، سارا خاندان ملے گا، اور حلیہ بھی پہچان جائیں گے۔ پھر ان کے چہرے کی رونق بتائے گی کہ یہی ہے، تو وہ کہیں گے بس آپ ہی مہدی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور یہ کہیں گے نہیں، میں نے بیعت نہیں کرنی ہے، میں نہیں ہوں مہدی۔ وہ کہیں گے آپ ہی مہدی ہیں، چونکہ مہدی ان کا لقب ہے۔ مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ، اور ایک ان کا لقب جو ہے وہ جابر بھی آتا ہے۔ جابر کا معنی ہے دلوں کو جوڑنے والا، اور ایک جابر کا معنی ہے حکمرانی کرنے والا، چونکہ یہ اس وقت ظالموں سے نجات دیں گے، اس لیے ان کو جابر بھی کہا جاتا ہے، مہدی بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ جب پہچان جائیں گے پھر آسمان سے آواز آئے گی، کتابوں میں آتا ہے جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو آواز آئے گی آسمان سے، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، فاستمعوا له واطیعوا، اب تم اس کی بات توجہ سے سننا اور اس کی فرما برداری کرنا۔ تو پھر 313 مسلمان وہاں پر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اب وہ بات مدینہ چلی جائے گی، ارے وہاں تو مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی ہے، ان کا ظہور ہو گیا ہے، تو مدینہ میں جو مسلمان منتظر تھے وہ بھی مکہ آ جائیں گے، وہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب امام مہدی وہاں سے پھر مدینہ آئیں گے، حضور علیہ السلام کے روزے پر حاضری دیں گے، وہاں پر اللہ سے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ اس ذمہ داری کو مجھے نبھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب کیا ہوگا کہ ادھر عیسائی مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہوں گے، تو امام مہدی وہاں سے پھر شام چلے جائیں گے۔ اب عیسائیوں سے لڑائی ہوگی مسلمانوں کی بڑی زبردست، تو وہ 3 لشکر حصوں میں لشکروں کو بانٹیں گے۔ پہلا لشکر جائے گا، شکست ہو جائے گی، دوسرا جائے گا، پھر شکست ہو جائے گی، عیسائی غالب رہیں گے، پھر تیسرے جب تھوڑے سے رہ جائیں گے تو امام مہدی ان کے ساتھ بڑھیں گے، اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجیں گے۔ اب مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، عیسائی قتل ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اب امام مہدی کی حکومت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب جب ان کی حکومت قائم ہوگی اسی دوران یہ ہوگا کہ ابو سفیان کی اولاد سے ایک بندہ اہل بیت کا دشمن پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام بعض کتابوں میں عبداللہ آتا ہے، بعضوں میں عمر بھی آتا ہے، لیکن وہ ہوگا یعنی یزید کی اولاد میں سے۔ تو اب وہ اہل بیت کو قتل کرنا شروع کر دے گا، جہاں جہاں اہل بیت کے افراد ملیں گے وہ مارے گا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ مہدی آ گئے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی ہے، تو وہ اپنا ایک لشکر بھیجے گا مہدی کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ لوگ مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے بیدا، یہاں آئیں گے تو جبریل علیہ السلام اپنا پر ماریں گے، زمین پھٹے گی، وہ سارے دھس جائیں گے، 2 بندے بچیں گے بس۔ ایک بندہ آ کر مہدی کو بتائے گا کہ ایسے ایسے لشکر آپ کو مارنے آیا تھا، وہ دھس گیا ہے، اور ایک جا کر اس سفیانی کو بتائے گا جو دشمن ہے کہ بھئی وہ تو اپنے بندے ہی سارے زمین کے اندر چلے گئے ہیں۔ اب وہ کہے گا اچھا اب میں خود لڑوں گا۔ ادھر یہ ہوگا کہ خراسان کا علاقہ، خراسان یعنی پرانا خراسان ہے، تو اس حساب سے آپ سمجھ لیں کہ وہ
یہ افغانستان، ہندوستان، ایران، پاکستان، یہ پوری پٹی اسی میں تقریباً آ جاتی ہے۔ یہاں سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر ہوگا، وہ کالے جھنڈوں کا لشکر حق پر ہوگا، اور وہ حضرت امام مہدی کی بیعت کے لیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے یہاں سے نکلیں گے۔ اب راستے میں ان کو بہت سے لوگ روکیں گے، لڑائیاں ہوں گی، وہ سب کو شکست دیتے دیتے جا کر مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پھر وہ جو سفیانی ہوگا، جو اہل بیت کا دشمن تھا اور یزید کی اولاد سے تھا، پھر اس کا امام مہدی سے معرکہ ہوگا اور امام مہدی اسے قتل کر دیں گے۔ اب پوری دنیا پر ان کی حکومت کا قیام بہت سی جگہوں پر ہو جائے گا، امن سکون ہوگا، پھر اتنی برکت ہوگی، حدیث میں آتا ہے اتنی برکت ہوگی کہ زمین اپنے خزانے اگاڑے گی، آسمان اپنے خزانے نکالے گا، یعنی بارشیں ہوں گی، فصلیں ہوں گی، اور اتنی یعنی فراوانی ہوگی پیسے کی کہ لوگوں کے دل سے مال کی محبت ہی نکل جائے گی۔ سونا چاندی ہوگا، کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا، استغنا ہو جائے گا، سب مالدار ہو جائیں گے اور برکتیں برکتیں ہوں گی۔ اسی دوران جب 7 سال گزریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا دجال آئے گا۔ اب دجال آئے گا، امام مہدی کو پتہ چلے گا کہ دجال آ گیا ہے، تو وہ پھر لشکر کی تیاری کے لیے شام آ جائیں گے، فلسطین میں، بیت المقدس میں۔ اب یہ جو فلسطین کے حالات ہیں نا آج کل کے، یہ میں اسی لیے یہ موضوع ہم نے رکھا تھا کہ ان حالات ہی کا یہ امام مہدی کا آنا ایسے ہی حالات ہو جائیں گے ان دنوں میں بھی کہ مسلمان بہت پس رہے ہوں گے، اور یہاں پر یہود اور نصارہ کا غلبہ ہو جائے گا۔ پھر امام مہدی یہیں پر تشریف لائیں گے اور یہاں اپنا لشکر تیار کریں گے، اور اس لشکر کی تیاری ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو جائے گا، وہ نزول ہوگا، آسمانوں سے آئیں گے۔ امام مہدی مصلی پر نماز پڑھا رہے ہوں گے، وہ مینار پر اتریں گے، آئیں گے، امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو کنٹرول دے دیا جائے گا۔ اب امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، اور جو آج کل جہاں اسرائیل کی جو ایئر بیس ہے، لد اس جگہ کا نام ہے، حدیث میں آتا ہے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ 40 دن دجال رہے گا دنیا میں، اور وہ عجیب عجیب اپنے کرتب دکھائے گا، لوگ اس کو مانیں گے یہ خدا ہے۔ سب سے پہلے یہودی اس کے پیروکار ہوں گے، پھر اور کمزور ایمان والے اس کے پیچھے لگ جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ان سب کو قتل کر دیں گے جو دجال کے پیروکار ہوں گے۔ پھر جتنے عیسائی ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان پہلے ہی مسلمان تھے، یہودی سارے مارے جائیں گے۔ اب پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے۔ اب 2 سال امام مہدی حضرت عیسیٰ کے ساتھ گزاریں گے۔ 40 سال میں ظہور ہوا، 47 سال کے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، 2 سال عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے۔ پھر 49 سال جب ان کی عمر ہوگی، پھر یہ بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے، اور وہیں بیت المقدس ہی میں ان کی قبر ہوگی، وہیں پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں آیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، میں نے عرض کیا کہ جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، اور امام مہدی جو ہیں ان کے یہ حالات، ان کا تقوی، ان کا علم، یہ سب تو ظاہر ہے۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے پہلے دعوے کیے ہیں مہدی ہونے کے، آج کل بھی ہیں، لاہور میں بھی ایک صاحب ہیں، وہ اپنے آپ کو مہدی کہلوا رہے ہیں، بہت سے لوگ ان کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، اور ان کا پورا مدار خوابوں پر کھڑا ہوا۔ اب ان کی پہلی دلیل یہ کہ جی میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام عبداللہ ہے، اور میں قریشی ہوں، مطلب سید ہوں میں۔ بھائی پیدا تم یہاں لاہور میں ہوئے ہو، امام مہدی تو پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں۔ پھر بندہ بھی کدھا دا، وہ پینٹ شرٹ پاندہ، داڑھی دوڑی بھی ہوندی کوئی نہیں۔ تو میں کہا پائی تیرے ارگے بندے نو کوئی مسیطے امام نہیں رکھوں گا، تو امام مہدی بنندہ سوچی جانا، کوئی تک خیال کر۔ اب لوگ بیچارے کہ جی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں امام مہدی کی اصلاح کریں گے، یہ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ایک ہی رات میں اللہ ان کی اصلاح فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ امام مہدی کوئی گناہگار عام بندے ہوں گے، سگرٹ سگرٹ پیندے ہوں گے، تے اللہ کوئی رات ولی بنا کے سویرے انہوں نے امام بنا دیں گے۔ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو رول ماڈل بنانا ہے، امت کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اللہ شروع سے ہی اس کی تربیت فرمائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اس اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ اصلاح کا مطلب یہ ہے
کہ وہ صلاحیتیں جو حکومت سنبھالنے کے لیے چاہیے ہوں گی فی الوقت ان میں وہ نہیں ہیں، تقوی، علم سب کچھ ہوگا، تو ایک ہی رات میں اللہ ان میں وہ صلاحیت پیدا کر دیں گے جس کے بعد وہ حکمرانی کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا، اور یہ نہیں ہے کہ وہ بگڑے ہوئے ہوں گے اور ان کی پینٹے پونٹے داڑھی دوڑی ہوگی اور ایک ہی رات میں صبح اٹھیں گے تو جناب وہ بزرگ بن چکے ہوں گے۔ بھائی وہ شروع سے ہی بزرگ ہوں گے، ان کا علم، تقوی سب کچھ ہوگا، اور وہ کبھی نہیں کہیں گے میں مہدی ہوں، اور جو کہہ دیتا ہے وہ تو سب سے پہلی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ ایسے اب بہت سے لوگ ہیں، آگے بھی آئیں گے، تو آپ نے ان علامات سے ہی ان کو پہچان جانا ہے بس، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہم کہہ سکتے۔ اس لیے بھائی ہوشیار رہیں، کسی جھوٹے مہدی کے پیچھے مت لگیں، سچا ابھی آئے گا، اجے بہت ٹائم پہ آوا، تسی اے ٹینشن نہ لو، آج کل چیتے نہیں آنے لگا اور اس صدی میں بھی نہیں آنے لگا، ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، بہت سی علامات ہیں جو ان کے قریب قریب ظاہر ہونی ہیں، ابھی ان میں سے کوئی بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ابھی ٹائم ہے، آپ تسلی سے اپنے کاموں میں لگے رہیں، پریشان نہ ہو۔ ہمارا ایک طالب علم تھا، اچھا بہت ذہین، اور اتنا ذہین، اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لیتا، بہت اچھا قاری، حافظ، اور کیا اس کی صفات میں عرض کروں، بس اس نے یہ پڑھی صفات، جی مہدی آ رہے ہیں، وہ انہوں ہے ٹینشن لگی، امام مہدی نے تے ہونے آ جانا تے میں پڑھ کے کی کرنا، انہیں پڑھنا ہی چھڑتا بیلی، اور پڑھائی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا کہ جی بس مہدی آ رہا ہے، میں تیاری کر رہا ہوں، ہن آج کل وہ دکان پا کے بیٹھا ہوا ہے، میں انہوں کیا بھی تیرے مہدی آ رہا ہے تو دکان کری جانا، دکان بھی چھڑ دے۔ وہ ایک خمار دماغ پر شیطان ایسا چڑھاتا ہے بعض لوگوں پر، یا وہ خود مہدی ہوتے ہیں یا انہیں کوئی مہدی دکھ جاتا ہے اور بیچارے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو آپ ان علامات سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، نہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کریں اور نہ کسی جھوٹے مہدی کے پیچھے چلیں۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔